اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مالیاتی خواندگی پر، یعنی فائنینشیل لٹریسی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ کیسے پیسے کی سمجھ بوجھ کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن اکثر ہمارے تعلیمی نظام میں اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مواد میں کیا اہم باتیں ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات جو سامنے آتی ہے وہ رابرٹ کیوساکی کی مثال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی پیسے کی تنگی کا شکار ہو سکتے ہیں جی اگر وہ مالی سمجھ بوجھ نہ ہو۔ جی بالکل۔ جیسے ان کے اپنے والد PhD تھے لیکن ہمیشہ مالی مشکلات رہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ان کے دوست کے والد جنہوں نے شاید 8ویں بھی پاس نہیں کی تھی، وہ ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جی ہاں، یہ تضاد بہت اہم ہے، اور یہ مثال ایک بنیادی فرق بتاتی ہے۔ دیکھیں، رسمی تعلیم، ڈگریاں یہ آپ کو اچھی نوکری دلا سکتی ہیں۔ ہاں، یعنی آپ سیکھتے ہیں کہ پیسے کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن مالیاتی خواندگی وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ بالکل الگ مہارت ہے، یہ کلاس روم میں عام طور پر نہیں ملتی۔ کیوساکی اسی کو کہتے ہیں اثاثے اور ذمہ داریاں، یعنی ایسی چیزیں خریدنا جو جیب میں پیسہ ڈالے وہ اثاثے ہیں، جی، اور جو پیسہ نکالے وہ ذمہ داریاں۔ یہ اثاثے اور ذمہ داریوں والا نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ مواد میں ایک ذاتی تجربے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا؟ ہاں، کہ جیسے یونیورسٹی میں سارا زور اچھی CGPA، پھر اونچی تنخواہ والی نوکری۔ اسی پر تھا؟ جی ہاں، یہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ تو سکھایا کہ محنت سے پیسہ کماؤ، لیکن یہ نہیں کہ اس پیسے کا کرنا کیا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیسے بڑھانا ہے، بالکل۔ کہاں سرمایہ کاری کریں کہ وہ مزید پیسہ بنائے۔ تو اصل میں ہمیں اچھا ملازم بننا سکھایا گیا، مالک یا سرمایہ کار نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ خلا ہے جسے مالیاتی تعلیم پر کرتی ہے، پیسے کو اپنے لیے کام کروانا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صرف اپنی محنت سے نہیں کما رہے ہیں، بلکہ آپ کا پیسہ، آپ کی سرمایہ کاری، وہ آپ کو کما کر دے رہی ہے، چاہے آپ سو بھی رہے ہو۔ یہ ہے وہ پیسو انکم کا تصور، یعنی غیر فعال آمدنی۔ جی، غیر فعال آمدنی۔ البتہ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا کام نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے، سمجھ بوجھ چاہیے، صبر چاہیے۔ اور یہ صرف سٹاک مارکیٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ نہیں، یہ ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا ذریعہ جہاں آپ کا لگایا ہوا سرمایہ خود سے بڑھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ضروری ہے تو اسے باقاعدہ تعلیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ماخذ میں کوئی حتمی جواب تو نہیں دیا گیا اس کا، لیکن اشارے ملتے ہیں۔ شاید تعلیمی نظام جو ہے وہ تاریخی طور پر افرادی قوت بنانے پر مرکوز رہا ہے، یعنی اچھے ملازم، اچھے ماہرین تیار کرنا۔ اچھا۔ سرمایہ کاری اور دولت بنانے کی تعلیم کو شاید وہ زیادہ ذاتی معاملہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، ماخذ میں ذکر ہے کہ شاید مالیاتی ادارے یا حکومتیں نہیں چاہتی کہ عام لوگ زیادہ مالی طور پر خود مختار ہوں۔ اچھا، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ جی، لیکن یہ بس کیا سرائیاں ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وجہ جو بھی ہو، ذمہ داری تو فرد پر ہی آتی ہے کہ وہ خود یہ علم حاصل کرے۔ اور یہ علم حاصل کرنا صرف ان کے لیے نہیں جو بہت امیر بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو مالی استحکام چاہتا ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ بجٹ بنانا سیکھنا ہو، قرضوں کو سمجھنا ہو، ایمرجنسی فنڈ کیسے بنانا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ جی۔ مالی خواندگی آپ کو با اختیار بناتی ہے۔ آپ اپنے پیسوں کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، دھوکہ دہی سے بچ سکتے ہیں، زندگی کے وہ اتار چڑھاؤ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ مالی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، چاہے آمدنی کم ہو یا زیادہ۔ بالکل۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مالیاتی تعلیم کتنی اہم ہے۔ اب اگر کوئی یہ سفر شروع کرنا چاہے تو کیا ماخذ میں کچھ عملی مشورے یا ذرائع بتائے گئے ہیں؟ جی ہاں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج کل یہ علم حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ صحیح۔ ماخذ میں کتابوں کا ذکر ہے، جیسے کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ تو بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، وہ تو کلاسک ہے۔ جی، پھر آن لائن کورسز ہیں، بلاگز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ معتبر ذرائع سے سیکھا جائے، سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا جائے۔ بالکل۔ اور شروعات چھوٹی ہو سکتی ہے، جیسے اپنے مہینے کے خرچ اور آمدنی کا حساب رکھنا شروع کر دیں،
یا بہت تھوڑی رقم سے سرمایہ کاری کے بارے میں پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں۔ مطلب بنیادی چیزوں کو سمجھنا پہلا قدم ہے۔ جی بالکل، بنیادی تصورات۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسمی تعلیم تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن مالی معاملات کی سمجھ بوجھ یہ ایک عملی ہنر ہے جو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، اسے ایک اثاثہ سمجھنا چاہیے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ آپ کی سب سے قیمتی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، یعنی وہ سرمایہ کاری جو آپ اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جی، اپنی مالی خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ پہلا چھوٹا سا قابل عمل قدم کون سا ہے جو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے؟ شاید کسی کتاب کا پہلا باب پڑھنا، یا صرف اپنے پچھلے مہینے کے اخراجات ہی لکھ لینا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔